أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरतुल लुकमान आयत नंबर 10 से 13 तक आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेसन अपना स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। خلق السماوات بغير عمد ترونها ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله
فأروني ماذا خلق الذين ये लफ्ज मजा नहीं है माजा माजा खलक الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد فإن الله غني حميد ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو
يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت کو تھوڑا سا پیچھے سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنے والے ہیں، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہیں، باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور بے شک اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے وہ حق اور سچ ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر جو اگلی آیت ہے اس میں توحید کے دلائل بیان فرما رہے ہیں تاکہ انسان عقل اور سمجھ سے کام لے کہ عبادت کس کی جانی چاہیے اور کلی اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں، انسان کی ہوں، انسان کی ذات کے بارے میں ہوں یا پھر اس کائنات کی وسعتوں کے بارے میں ہوں، تو کلی اختیارات کا مالک کون ہے اور اس زمین و آسمان پر بادشاہت اور اختیارات کس کے چلتے ہیں. خلق، پیدا کیا اس نے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. السماواتی، آسمانوں کو، بغیر، بغیر، عمد، ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھتے ہو اس کو، وَأَلْقَى، اور رکھ دیے اس نے، فی الارض، زمین میں، رواسیا، پہاڑ، ان کے تمیدہ، نہ ڈگمگائے، بکم، تمہارے ساتھ، وبثا، اور پھیلا دیے، فیہا، اس میں، من کل دابہ، ہر طرح کے جاندار. اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور آسمان کی ہی تخلیق کو ایک انسان دیکھ لے کہ اس کی وسعت اور اس کی اونچائی کس قدر بڑی ہے. اور یہ تو محض صرف اور صرف پہلے آسمان کے، آسمان دنیا کی بات ہو رہی ہے. اگر اس کو ہم صرف دیکھیں، اس کی وسعتوں کو، اس کی بلندی کو دیکھیں، تو ہم ابھی تک آسمان دنیا کو ہی تسخیر نہیں کر سکے ہیں. ہم آسمان دنیا اور زمین کے درمیان کی جو گلیکسیز ہیں، جو فلک ہے، جو ستارے ہیں، جو کہکشائیں ہیں، جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات یا تخلیقات ہیں، ہم ان کا ہی ابھی اس کو ہی احاطہ نہیں کر پائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیے. اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے. تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا. اور کیسے پیدا کیا؟ بغیر ستونوں کے. ہماری جو چھتیں ہوتی ہیں وہ بغیر ستونوں کے کھڑی ہی نہیں ہو سکتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے جس نے اتنا وسیع، اتنا بلند، اتنا بڑا آسمان بنایا ہے. اس کے اندر تغیر و تبدل ہوتے رہتے ہیں، رنگتیں بدلتی رہتی ہیں،
کبھی تاریک اور کبھی روشن ہو جاتا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی ستون کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اور تم دن رات اس کا مشاہدہ کرتے ہو۔ وَأَلْقِيَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے ہیں کیلوں اور میخوں کی طرح۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میخوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کیلوں کی طرح پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ کے رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ ڈگمگائیں نہ اپنی جگہ سے۔ اسی وجہ سے اتنی ہموار، اتنی پرسکون زمین ہے جس کے اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں، اور ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کیے بغیر، پریشانی کا سامنا کیے بغیر زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں۔ اور یہ ڈگمگاتی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑ گاڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا بیلنس، اپنا توازن قائم رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس زمین و آسمان کے درمیان بے شمار اللہ تعالیٰ نے جاندار پیدا کیے ہیں اور پھیلا دیے ہیں اس کو پوری دنیا کے اوپر۔ پوری روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے جاندار، ان کی ہی اگر ہم کاؤنٹنگ کرنا شروع کر دیں تو ہماری کاؤنٹنگ سے باہر ہیں۔ صرف جو مچھلیاں ہیں ان کی اسپیشیز کو دیکھ لیں، برڈز کی دیکھ لیں، انسانوں کی دیکھ لیں، جو بھی جانور ہیں، حشرات ہیں، اڑنے والے پرندے ہیں، رینگنے والے جانور ہیں، طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے۔ ہماری تو سوچ سے بھی باہر ہے، ہم کاؤنٹ لیس ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ فیڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کا رزق پہنچاتا ہے، ان کا روزی روٹی کا مالک ہے، ان کی سانسوں کا مالک ہے، ان کے جسم و جان کا مالک ہے، ان کو رہائش دینے کا مالک ہے۔ یعنی کہ ہر چیز کا ایک اللہ تعالیٰ نے تعین کیا ہوا ہے، ہر چیز کو ایک اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہدایت اور رہنمائی فراہم کی ہوئی ہے، وہ جو بھی جاندار ہو۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پھر بارش برساتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کمالات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ کیسے پانی کو آبی بخارات بنا کر بادلوں کی صورت میں دیتا ہے، پھر اسی بادلوں کو برساتا ہے جہاں پر وہ چاہتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا، پھر اگائے ہم نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی پانی چاہتا ہے برساتا ہے، پھر اس سے اگاتا ہے، فیہا، اس میں، من کلی، طرح طرح کے، زوجن، جوڑے، کریم، نفیس۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر طرح طرح کے پھل پھول نکالتا ہے، اور یہاں پر کلی زوجن کریم کا مطلب یہ ہے کہ پھلوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر کل زوجن کریم، تو اللہ تعالیٰ پھر طرح طرح کے جوڑے جوڑے میں پھل پھول، سبزیاں اور گندم، ہر چیز اگاتا ہے اور ہریالی کر دیتا ہے جس جگہ پر وہ چاہتا ہے۔ ہذا، یہ ہے، خلق اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت دکھاتا ہے، اپنی قدرت کاملہ دکھاتا ہے، اپنے اختیارات دکھاتا ہے، اپنا نظام دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرُونِی، پس دکھاؤ مجھے، ماذا خلقا، کیا چیز پیدا کی ہے، الذین، ان لوگوں نے، من دونہ ہی، جو اس کے سوا ہیں۔ یعنی کہ وہ ہستیاں یا وہ بت جن کو تم پوجتے ہو، یا کوئی بھی ہو جس کو تم نے اپنی پوجا پاٹ کے لیے مختص کر رکھا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ کس چیز کے اختیارات اور اختیارات رکھتے ہیں، کس چیز کے مالک ہیں۔ ان کے تو بتوں کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو وہ مکھی کو اپنے اوپر سے اڑا نہیں سکتے ہیں۔ تم ان چیزوں کی اللہ کو چھوڑ کر تو عبادت کرتے ہو، بلکہ الظالمون، یہ ظالم، فی ضلال، گمراہی میں ہے، مبین، صریحاً، یعنی کہ یہ کھلی کھلی گمراہی میں ہے، یہ عقل سمجھ شعور سے کام نہیں لیتے ہیں، اور اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں، اور ظلم کر رہے ہیں، اور سراسر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کا ذکر یہاں پر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، دی ہم نے، لقمان علیہ السلام کو، حکمتن، حکمت، انشکر لی، ان کے، اشکر، شکر کر، للہ، اللہ تعالیٰ کا۔ حضرت لقمان کے بارے میں کچھ کنٹروورسی ہے، کچھ مختلف آراء ہیں۔
کچھ علماء مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا تھا، آپ بہت ہی حکیم اور دانا تھے، جس وجہ سے آپ بہت زیادہ مشہور تھے۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا تھا۔ آپ یا تو حبشہ کے رہنے والے تھے یا مصر کے رہنے والے تھے، اس کے بعد آپ نے شام کے اندر سکونت اختیار کی تھی۔ عرب لوگ آپ کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانتے تھے اور بہت عزت و احترام کے طریقے سے آپ کو یاد کیا کرتے تھے، اور ان کے درمیان میں آپ کی حکمت اور دانائی بہت زیادہ مشہور تھی۔ انہی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، دانائی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ بوجھ دی۔ کیوں؟ انشکر للہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ ومن، اور جو یشکر شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا، تو بے شک وہ یشکر شکر کرتا ہے، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، یعنی کہ جس نے شکر گزاری کی روش اختیار کی تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہی ہونے والا ہے، کیونکہ جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کو اور ملتا ہے۔ ومن، اور جو کفر نہ شکری کرتا ہے، فإنہ، تو بے شک اللہ تعالی، غنی، بے نیاز ہے، حمید، قابل حمد ہے، یا محمود ہے، وہ اپنی ذات میں ہی قابل تعریف ہے، وہ ہر انسان کی تعریف سے بالا تر ہے، اس کو کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ اس چیز سے بے نیاز ہے، وہ خود ہی قابل تعریف ہے، اپنی ذات کے اندر قابل تعریف ہے، اس کو کسی کی تعریف وہ کرے اس کی محتاج نہیں ہے۔ تو ومن کفر، تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ناشکری پھر کرتا ہے، فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور تعریف والا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ اور پہ بھی فرماتے ہیں کہ جو تو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے پھر اسے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین بھی لیتے ہیں۔ تو ناشکری اور احسان فراموشی، اس کا الٹیمیٹلی پھر نقصان کس کو ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کے اوپر احسان کیا جائے، اس کے ساتھ اچھائی کی جائے، تو وہ شکر گزار ہونے کے بجائے وہ ناشکری کرے، وہ احسان فراموشی کرے، وہ نمک حرامی کرے، تو پھر اس سے نعمتیں چھینی بھی جا سکتی ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، قال، کہا، لقمان نے، لبنی ہی، اپنے بیٹے کو، وہوا، اور وہ، یعظہ، نصیحت کر رہا تھا اسے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک، نہ تم شریک کرنا، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان الشرک، بے شک شرک، لظلم، البتہ ظلم ہے، عظیم، بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان جو نیک بندے تھے حضرت لقمان، انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی جو بہت زیادہ مشہور نصیحتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نصیحتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ان کا ذکر فرمایا تو جو سب سے پہلا ذکر انہوں نے کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیحت کی وہ کیا تھی کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا کیا، اللہ کی ذات ہے جس نے سانسیں دی، اللہ کی ذات ہے جو ساری نعمتیں دے رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ فلاں اور فلاں کی وجہ سے ہے، یہ فلاں اور فلاں نے دیا ہے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہ کرو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ہر قسم کے ظاہری و باطنی شرک سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ صحیح توحید پہ ہم سب کو قائم فرمائے، حق پہ زندگی دے اور حق میں ہی ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔